قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. رُتْ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رُتْ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہیں کوئی دوسرا آئینہ، کہ نہیں کوئی دوسرا آئینہ، نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے مہمان خصوصی پروفیسر مظفر علی شاہ میری صاحب، وائس چانسلر عبدالحق اردو یونیورسٹی کانور آندھرا پردیش، آل انڈیا آئیڈیا ٹیچرز ایسوسی ایشن کے قومی صدر جناب پروفیسر انور خان صاحب، اور آئٹا کے ریاستی صدر جناب خالد حسین کیسری صاحب، اردو اکیڈمی کے سیکرٹری اور ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد غوث صاحب، ممتاز صاحب، طاہر صاحب، اور قوم و ملت کے مہمانان، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن تلنگانہ یہ ریاستی تعلیمی کانفرنس، اس کا عنوان بہت خوبصورت اور انتہائی معنی خیز ہے، اور اس کے اندر بڑی معنویت اور بڑی جاذبیت اور بڑی عمیق گہرائی اس میں پائی جاتی ہے. جو چیز ہم سے چھوٹ گئی، جس کو ہم نے فراموش کر دیا، اور آج جو ذبح حالی کا شکوہ ہم جو کر رہے ہیں، اس کی اہم ترین وجہ وہ ہے ذوق تحقیق کا فقدان. تقلید کو جب سے ہم نے اختیار کیا اور تحقیق کا میدان ہم نے اوروں کے لیے چھوڑ دیا، وہی دن تھا زوال کا اور وہی تھا آغاز زوال. تو ذوق تحقیق، اب تحقیق کون کرے گا؟ تحقیق کرنے کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ صرف ریسرچر کی نہیں ہے. ریسرچر کو بھی تیار کرنے والا ایک ریسرچر ہر وقت موجود رہتا ہے، اسی کا نام ہے معلم، جو بچوں کے اندر پائی جانے والی کیوریسٹی کو ایڈریس کرتا ہے، اس کے عجیب و غریب اور ننھے منھے سوالات کا جواب دیتا ہے، اس کے اندر ذوق تحقیق پیدا کرتا ہے. میں ایسے ذمہ دار ترین لوگوں سے اس وقت مخاطب ہوں. جب کبھی میں ٹیچر سے کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے بہت دقت پیش آتی ہے. روزانہ کئی کتابات ہمارے ہو جاتے ہیں بس اوقات، لیکن ٹیچر سے خطاب کرنے کے لیے بہت
پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ٹیچرز میں قوت سماعت بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ ٹیچر بولنے کا عادی ہوتا ہے، وہ سننے کا عادی نہیں ہوتا۔ اس لیے ان لوگوں کے سامنے بولنا ہے جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دوستو، جو معلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو پیشہ قرار دے دیا۔ اگر میں کہوں کہ پیشہ ہے، اصل تو معلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اور وہ مرتبہ قرآن نے کہا کہ ہم نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ہم نے رسول پیدا کیے، رسول مبین کو ہم نے اٹھایا، اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ یعلموہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وزڈم کی تعلیم دیتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کے معنی کے اندر تحقیق، غور و فکر، تدبر، تفکر، یہ ساری باتیں تلاوت کے لفظ میں مذکر ہیں۔ لیکن اردو میں جب ہم تلاوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بے سمجھے بوجھے قرآن کو پڑھنا۔ اس طرح بے سمجھے بوجھے پڑھنے کو قرأت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور تلاوت کا لفظ جب بھی استعمال ہوگا اس کے اندر تحقیق، غور و فکر، تدبر اور تفکر موجود ہوتا ہے۔ قرآن میں جتنا زور غور و فکر اور تفکر اور تدبر پر دیا گیا ہے، تحقیق پر دیا گیا ہے، شاید بھی کسی اور چیز پر اتنا زور دیا گیا ہو، اتنا ایمفسس کیا گیا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا لیکچر یقیناً بہت سے پوشیدہ پہلوؤں اور ہمارے ذوق کو چراغ بخشنے کے لیے اور ہمارے ذوق تحقیق کو منویر دینے کے لیے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کارآمد ثابت ہوگا۔ جو ہمارے اندر بھی ذوق تحقیق کی ضرورت ہے، اور ہمارے بچوں میں بھی، ہمارے طلباء میں بھی وہ ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹیچر، معلم دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے بچے کی نگاہ میں۔ بچے کی نگاہ میں معلم سے بڑھ کر، ٹیچر سے بڑھ کر کوئی اور نہیں پایا جاتا۔ میری ایک عملی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میری بہن کی لڑکی اب تو کافی بڑی ہو گئی، بچے والی ہو گئی، وہ انگریزی میں کچھ پڑھ رہی تھی اور غلط پروننس کر رہی تھی۔ میں نے اس کو سمجھا کر اسے بتایا کہ بیٹے اس کا پروننسیشن ایسا نہیں، ایسا ہے۔ تو اس نے مجھے برجستہ طور پر اور میرے منہ پر کہہ دیا، آپ کو کیا معلوم ہے، ہمارے ٹیچر نے بتایا۔ ٹیچر دنیا کا سب سے بڑا انسان بچے کی نظر میں، لیکن اب اس وقت معاشرے میں ٹیچر کیسا ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم کلاس میں جانے سے پہلے کتنی محنت کرتے ہیں، کلاس سے
کلاس میں داخل ہونے سے پہلے کتنی ایمانداری کے ساتھ ہم خود تحقیق کرتے ہیں، اپنے لیکچر کو تیار کرتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں۔ بچہ کلاس میں موجود ہو اور 45 منٹ 50 منٹ کی کلاس کے بعد جب بچہ کلاس سے باہر نکلے تو وہ محسوس کرے کہ میں نے کچھ پایا، میری شخصیت میں تبدیلی آئی، میرے علم میں اضافہ ہوا، میری سوچ میں تبدیلی آئی، آج کی کلاس سے مجھے کچھ ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیچر کامیاب ٹیچر ہے۔ وہ ٹیچر اور ٹیچر کو جاننے والا اور اس کو جانچنے والا وہ انسپیکٹر نہیں ہے۔ انسپیکٹر کو بھی اگر کھڑا کر دیں، جو انسپیکشن کے لیے آتا ہے، وہ بھی نہیں ٹک پائے گا کوئی۔ اصل جانچنے والے تو بچے ہیں، تو بچے تبدیلی محسوس کریں۔ تو یہ جو ایوارڈ اس وقت دیے جا رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایوارڈ کوئی آپ کی حیثیت میں اضافہ کرے، بلکہ یہ ایوارڈ صرف دوسرے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہے۔ اصل جو ایوارڈ آپ کو ملنا ہے اور اصل جو ریوارڈ ملنا ہے، جو ایماندار اور دیانتدار ٹیچر ہوتا ہے، اس کا مد نظر اور مد نگاہ صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا ایوارڈ اور ریوارڈ انشاءاللہ وہ آخرت کے میدان میں ہے۔ ایک ٹیچر کے لیے بہت بڑا ایوارڈ بچہ ملے اور مل کر کہے 20-25 سال کے بعد میں پہچان نہیں پایا، کل رات میں ایک بچے سے ملاقات کی اور قریب آ کر اس نے کہا کہ صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں فلاں کام کر رہا ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی تمانیت ہے۔ تو یقیناً یہ جو آپ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے، اور اس بلند مقام اور مرتبہ کی ہندی کا لفظ ایک ہے گریما۔ تو آپ باقی رکھیں گے ایٹا کے اہم ترین مقاصد کے اندر سے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، ایٹا کا یہاں بنیادی اور ابتدائی ذمہ دار ہوئے۔ تو ایٹا کے مقاصد کے اندر سے ہم نے سب سے پہلا مقصد یہی رکھا کہ اساتذہ کے اندر اقدار پیدا کیے جائیں، ویلیوز پیدا کیے جائیں۔ تو حالانکہ اس میں اساتذہ کے حقوق کے لیے لڑائی، یہ تو سب لڑ رہے ہیں۔ اساتذہ کی جو مختلف تنظیمیں ہیں، ان کا صبح سے لے کر شام تک کام یہی ہے، ڈی اے کب آیا، ٹی اے کب ملے گا، اور پی آر سی کب ہوگی۔ ان کا تو بس وہی ہے، ٹرانسفرز کب ہوں گے، فلاں آدمی فلاں جگہ ہے، اس کو یہاں سے وہاں لے آؤ، یہی پیروی کرنا اور یہی کام ہے تمام۔ وہ تو کر رہے ہیں الحمدللہ، وہ کرتے رہیں گے اور ان کو کرنا بھی چاہیے، لیکن کوئی تو ہو جو تعلیمی اداروں کا ماحول اقدار پر مبنی بنائے، اچھے ٹیچرز پیدا کرے۔ اگر اچھے ٹیچر نہ ہوں تو اچھی قوم کو کیسے تیار کر پائیں گے؟ اچھی قوم کی تیاری اور پریپریشن کا دار و مدار اچھے اور معیاری ٹیچر پر ہے۔ نظام کے زمانے میں ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ کلیکٹر کے اپوائنٹمنٹ سے زیادہ دشوار ہوا کرتا تھا، جب تک اس کا پروفائل اور پھر اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ معلوم نہیں کرتے، اس وقت تک ٹیچر کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتا تھا، مولوی کا اپوائنٹمنٹ بھی ہوتا تھا۔ اب اس وقت تمام اپارٹمنٹس کے دروازے، ریکروٹمنٹ کے دروازے بند ہیں، ٹیچر ریکروٹمنٹ جاری ہے۔ آج بھی ایک لسٹ جاری ہوئی ہے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو، 500 ٹیچرز کے اپارٹمنٹ کی آج کی تاریخ میں
یہ تو جاری ہے، یعنی سب بند ہو گئے اور ایک کھلا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ سب لوگ اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ایٹیٹیوڈ ہو نہ ہو، ایپٹیٹیوڈ ہو نہ ہو، ان کے اندر ٹیچر اور معلم بننے کے جراثیم پائے جاتے ہوں کہ نہ پائے جاتے ہوں. معلم بننے کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ نوکری نہیں ہوتی. ایک کلرک اپنی پورے کیریئر کے اندر ایک 15-20 لوگوں کو خراب کرے گا، فائل خراب کر دے گا، صحیح نہیں لکھے گا، اور وہ 15-20 لوگ پریشان پھرتے رہیں گے. ایک کلرک، ایک سپرنٹینڈنٹ ہے. لیکن ایک ٹیچر اگر خراب ہو تو کم از کم 30 نسلوں کو خراب کرے گا. 30 نسلوں کو خراب کرے گا. تو امید ہے کہ آئندہ کے مقاصد کے عین مطابق انشاءاللہ آپ حضرات اپنی تیاری بھی کریں گے اور میدان کے اندر ایسے ٹیچر بن کر ثابت کریں گے کہ ایک اچھی قوم کے پریپریشن کے لیے، ایک جرات مند، ایک محقق قوم کی تیاری کے لیے آپ حضرات کو وابستہ ہو جائیں گے. میں اس موقع پر آل انڈیا ٹیچرز ایسوسیشن تلنگانہ چیپٹر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان سخت حالات کے باوجود یہ کانفرنس رکھی اور ایوارڈ کا بھی یہاں پر اہتمام کیا گیا. ڈاکٹر غوث صاحب ہمارے دوست، ایک ساتھ کام کیے ہیں، ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور پھر پروفیسر صاحب سے ہماری پہلی ملاقات بھی یہاں. امید ہے کہ ان کے لیکچر سے ہمارے دل و دماغ کے کچھ دریچے کھلیں گے اور ہمیں روشنی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ مولانا حامد محمد خان صاحب میرے الفاظ جماعت اسلامی تلنگانہ کو سماعت فرما رہے تھے، اور آپ کے بصیرت افروز کتاب کے بعد اب باری ہے آج کی کلیدی